نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا اس آیت میں ذکر فرمایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو اللہ نے اپنے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، اور پھر اس سے آگے جو آسمان کی سیر ہوئی اور سفر ہوا اس کا بیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں میں فرمایا۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابو داود اور نسائی میں اور بے شمار مستند حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کے سفر کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ میں حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ حتیم کعبے سے جو ملا ہوا حصہ ہے، دیوار سی بنی ہوئی ہے اور وہ کعبے کا ہی حصہ ہے۔ تعمیر میں وہ حصہ چھوڑ دیا گیا تھا، پہلے یہ کعبے کے اندر ہی داخل تھا۔ تو اس حتیم کے اندر، اسے حجر بھی کہتے ہیں، حتیم بھی کہتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے قریب ایک شخص آیا اور اس نے آ کر میرے سینے سے ناف تک کا پورا حصہ چیر دیا، اور چیرنے کے بعد میرا دل باہر نکالا اور آب زمزم سے میرا پیٹ اور آنتے اور دل وغیرہ سب دھویا، اور پھر ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک طباق تھا، وہ اس نے میرے سینے کے اندر لوٹ دیا اور دل اپنے مقام پر رکھ دیا، اور اس کے بعد جسم کو آپس میں ملا دیا اور سی کر درست کر دیا۔ پورا جسم ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی زخم، نہ کوئی پریشانی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میرے پاس ایک سواری لائی گئی جو خچر سے تھوڑی چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی بڑی تھی، اس کا نام تھا براق۔ انہوں نے کہا جو لوگ آئے ہوئے تھے کہ اس پر تشریف رکھیے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا۔ تو وہ کون تھے؟ وہ جبریل امین علیہ السلام تھے، اللہ کے فرشتے۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ چونکہ قرآن پاک میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کا ذکر آ گیا اور دوسری حدیثوں میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے، تو اس حدیث پاک میں اس حصے کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کا سفر ہوا ہے، پھر وہاں سے جو آسمانوں کا سفر شروع ہوا ہے اس کا آپ نے ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں وہ مجھے آسمانوں کی طرف لے چلے، اور وہ براق ایک روحانی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سواری تھی، اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔
آن کی آن میں اللہ نے پہلے آسمان پر پہنچا دیا۔ وہاں جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ یہ بلائے ہوئے آئے ہیں؟ کہا ہاں بلا کر لایا گیا ہے، اللہ نے بلوایا ہے۔ فوراً دروازے کھول دیے گا، آئیے آئیے، مبارک ہو آپ کا۔ فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان میں پہنچا تو اچانک میرے سامنے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد حضرت آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ کہا میں نے سلام کیا تو انہوں نے وعلیکم السلام، اے اچھے بیٹے، اے اچھے نبی کہہ کر مجھے آواز دی۔ پھر ان سے ملاقات کے بعد کہا مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے چلے۔ دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ وہی بات، کہا میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ کہاں بلوایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا اور آپ اوپر چڑھے تو سب فرشتوں نے کہا آئیے، ان کا آنا مبارک ہو، ان کا آنا اچھا ہو۔ فرماتے ہیں وہاں پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں اور دونوں کا مقام دوسرے آسمان ہے۔ فرمایا یہ حضرت عیسیٰ ہیں، یہ حضرت یحییٰ ہیں، انہیں بھی سلام کرو۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اے اچھے نبی، اے اچھے بھائی کہہ کر انہوں نے سلام کا جواب۔ وہاں سے پھر وہ تیسرے آسمان کی طرف لے کر چلتی۔ تیسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے وہاں بھی یہی آواز آئی، کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا۔ وہاں بھی فرشتوں نے خوش آمدید کہا، مبارکبادیں دیں، آپ کا آنا مبارک ہو، اچھا ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں وہاں پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ کہا میں نے ان کا حسن دیکھا تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے اپنے سارے انسانوں کا آدھا حسن انہیں عطا فرمایا۔ انہوں نے فرمایا سلام کیجئے، یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اے اچھے نبی، اے اچھے بھائی کہہ کر انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ وہاں سے پھر ہم چوتھے آسمان کی طرف چلے، وہاں پر بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ویسے ہی دروازہ کھلوایا گیا۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے اور فرشتوں نے مبارکباد دی تو وہاں پر چوتھے آسمان میں فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے دنیا سے زندہ ہی اٹھا لیا اور چوتھے آسمان میں ان کا مقام۔ فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے بھی وعلیکم السلام، اے اچھے نبی، اے اچھے بھائی کہہ کر انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا مجھے وہ لوگ پانچویں آسمان کی طرف لے چلے۔ پانچویں آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبریل امین ہے۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہاں بلایا گیا ہے، آپ تشریف لے گئے۔ فرشتوں نے وہاں پر بھی مبارکباد دیا۔ پانچویں آسمان پہ فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ان کا وزیر بنا کر انہیں رکھا تھا۔ زیادہ صلاحیت اور سمجھداری اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر رکھی تھی، تو ان کا مرتبہ اگرچہ وہ عمر میں کم تھے لیکن مرتبے میں اللہ نے انہیں اونچا بنایا۔ کہا ہارون علیہ السلام سے سلام و کلام ہوا، انہوں نے بھی وعلیکم السلام، اے اچھے نبی، اے اچھے بھائی کہا۔ پھر کہا وہ فرشتے ہمیں چھٹے آسمان کی طرف لے کر چل دیے، وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا جبریل ہیں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، آپ اوپر گئے، فرشتوں نے خوش آمدید کہا، مبارکبادیں دی۔ فرماتے ہیں وہاں پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ان فرشتوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اے اچھے نبی، اے اچھے بھائی۔ اور کہا جب میں انہیں سلام کلام کر کے چلنے لگا تو وہ رونے لگے۔ میں نے کہا ارے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اپنی امت کی
آپ کی امت کے مقابلے میں جو کم نصیبی دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھ کر ہو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک لڑکا نبی بنایا گیا اور اس کی امت میرے امتیوں سے زیادہ جنت کے اندر جائے گا. یہ دیکھ کر بس رونا ہے. یہ رونا علماء فرماتے ہیں حسد اور جلن کا نہیں تھا، بلکہ اپنی امت کی کمزوری کو دیکھ کر، یاد آ کر، جیسے آدمی اپنی اولاد کی کوئی تکلیف پریشانی کو دیکھ کر غمزدہ ہوتا ہے، تو یہ وہ غمزدہ ہوئے تھے. کیونکہ ایک نبی کے لیے اس کی امت جو ہوتی ہے وہ اولاد سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ساری اپنی امت کو وہ اپنی اولاد ہے. جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مؤمن تقی علی، ہر مومن متقی میری اولاد ہے. وہ فرمایا جس کا ایمان نہیں ہے اگر سگا بیٹا بھی ہے تو اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی رشتہ داری نہیں. ہماری رشتہ داری صرف ایمان کی رشتہ داری. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے جایا گیا. وہاں پر بھی ایسی دروازہ کھٹکھٹایا گیا. آواز آئی کون ہے؟ کہا جبریل امین علیہ السلام. آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہاں بلایا گیا ہے. دروازہ کھول دیا گیا. وہاں پر بھی فرشتوں نے بہت ادب و احترام سے آپ کو لیا اور آپ کو خوش آمدید کہا. تو وہاں پر فرماتے میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. فرشتوں نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. کہا میں نے سلام کیا. انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اے اچھے نبی، اے اچھے بیٹے کہہ کر انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا. کہا پھر وہاں سے وہ فرشتے مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے کر چلے. جب وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بیڑی کا پیڑ ہے اور خدا کے عجیب نورانی جلووں سے جگمگ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر پروانے سونے اور چاندی کے ایسے وہاں پر اڑ رہے ہیں اور گر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں اور گر رہے ہیں. عجیب منظر ہے. فرمایا بیان سے باہر ہے. وہاں کا حسن و جمال بیان نہیں کیا جا سکتا. کہا اچانک میں نے دیکھا وہاں پر 4 نہریں وہاں سے جاری ہیں، 2 باہر ہیں اور 2 اندر کو جا رہی ہیں جنت. میں نے معلوم کیا یہ کیا ہے. کہا یہ جو اندر جا رہی ہیں یہ حوض کوثر اور سلسبیل، یہ جنت کی 2 نہریں ہیں. اور یہ جو باہر دکھ رہی ہیں یہ دنیا کی 2 نہریں ہیں. ایک نیل، دریائے نیل جو مصر کے اندر ہے، اور ایک دریائے فرات جو عراق کے اندر. فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا. وہاں پر میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے موتیوں کے گنبد دار محل بنے ہوئے ہیں اور مٹی جو ہے وہاں پر اس مشک ہے. سمجھ لو مٹی کیا ہے؟ وہ مشک ہے. ہر جگہ مشک جیسی مہک آ رہی ہے. مٹی کو اٹھا کر سونگو تو مشک کی مہک آ رہی ہے اس کے اندر. اور وہ نعمت اللہ کی جو وہاں پر بیان سے باہر ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی. میں وہ نمازیں لے کر واپس آ رہا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، کہا بھائی آپ کی امت کے لیے اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ کہا میرے امت پہ 50 نمازیں فرض کی. ارے بھائی 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، جا کر اللہ سے کچھ کم کرا لیجیے. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر پھر واپس گئے. اللہ تعالیٰ نے 10 معاف کر دی. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے پھر یہی کہا، اللہ نے پھر 10 معاف کر دی. تیسری بار میں پھر 10 معاف کر دی. چوتھی بار میں پھر 10 معاف کر دی. 5ویں بار میں اللہ نے 5 معاف کری اور فرمایا بھائی 5 تو اب ہر حال میں رہنا ہے. لا یبدل القول لدی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام کا اس سے بھی کم کرا لو، 5 بھی بہت ہیں، یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گے. اور آج ظاہر ہو ہی رہا ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز دلوائی کہ اعلان کر دو کہ یہ دیکھنے میں 5 ہیں، ہمارا قول بدلا نہیں جاتا ہے، ثواب 50 کا ہی دیا جائے جو 5 نمازیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس 3 برتن لائے گئے. ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی اور ایک میں شہد تھا. میں نے دودھ والا برتن لیا اپنے پینے کے لیے. تو آواز آئی کہ یہ فطرت ہے، دودھ فطرتی چیز ہے، آپ اور آپ کی امت فطرت اسلام پر قائم رہے. تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 تحفے اللہ نے نماز کے علاوہ اور بھی مجھے عطا فرمائے.
ایک تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، وما یہ 2 آیتیں بھی اللہ نے مجھے معراج میں عطا فرمائی۔ اور ایک اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کا جو بھی امتی شرک نہیں کرے گا، باقی کوئی بھی گناہ کرے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کروں گا۔ ایمان ہونا چاہیے اس کے پاس، جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کے گناہوں کو میں اپنے کرم سے، اپنے رحم سے معاف کروں۔ تو یہ تحفے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی، میں روح اور جسم کے، بڑی اچھی بات کہی مولانا طاہر القادری صاحب نے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جسم کی معراج نہیں ہوئی، خالی روح کی ہوئی، تو فرماتے ہیں جب خالی روح کی تھی تو سواری بھیجنے کی کیا ضرورت؟ روح کو تو اللہ ویسی بلا لیتا اپنے پاس، خواب میں کراتا تو خواب میں ویسی دکھا دیتا اللہ اپنے سارے اونچے مقامات۔ جو سواری بھیجی تو مطلب یہ ہوا کہ میں جس میں اتھر کے اللہ نے آپ کو بلایا تھا۔ مگر تعجب لوگوں کو یوں ہوتا ہے کہ میں جس میں اتھر کے، اتنا لمبا سفر رات میں آن کی آن میں کیسے طے ہو گیا؟ بس اس پہ لوگ تعجب کرتے ہیں، مگر اللہ اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم جب اپنی قدرت کے جلوے دکھاتے ہیں تو آن کی آن میں کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں۔ کروڑ پتی سوتا ہے، ننگا اٹھتا ہے صبح۔ کیا ہوا ترکی کے اندر اور جگہوں کے اوپر کہ جن کے محل، گھر، میں کاروبار کے سب فنا ہو گئے، صبح کو کیا ہوئے؟ دوسروں سے مدد لی جا رہی ہے ان کے لیے کہ صاحب ان کو کپڑے کی ضرورت ہے تو انہیں کھانے کی ضرورت ہے تو ان کے اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے ہر حال میں ڈرتا رہے اور اللہ سے ہر حال میں امید رکھتا رہے، کبھی نا امید اور مایوس نہ ہو۔ اللہ کے خزانوں میں نہ نعمتوں کی کوئی کمی ہے، اور اگر کوئی ظلم اور زبردستی پہ آ جائے تو اللہ کے یہاں پکڑ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی رحمت بھی بے حساب ہے اور اس کا غضب بھی بے حساب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رحمت دیکھ لے اور اللہ یہ کہے کہ سب دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو اللہ کی رحمت سے اسے امید یہ ہوگی کہ میں جنت میں جاؤں۔ اور خدا کے غضب کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کا غضب کوئی دیکھ لے اور اللہ یہ اعلان کرے سب کے سب جنت میں جائیں گے اور ایک دوزخ میں جائے گا، تو خدا کے غضب سے وہ ایسا کانپتا ہوگا، کہے گا شاید وہ میں ہی ہوں گا جو دوزخ میں پہنچایا جائے۔ تو نہ خدا کے غضب کی کوئی حد ہے، نہ اس کی رحمت کی کوئی حد ہے، مگر یہ اس کی شان ہے۔ وہ فرماتا ہے غلبت رحمتی علی غضبی، میں نے اپنی رحمت کو اپنے غصے پہ غالب رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب کو دبائے رہتی ہے۔ نہ جانے کتنے دنیا میں ایسے احوال ہوتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے غضب سے پکڑ کرے تو کوئی بھی بچنے کے لائق نہ ہو، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کو زیادہ ظاہر کیا ہے، غضب کی تو کبھی تھوڑی سی کوئی جھلک دکھا دیتا ہے۔ اللہ اپنے قہر و غضب سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ترقی کے بعد تنزل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں اللہ ایمان والوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، ایسے اعلیٰ مرتبے والے نبی کی ہمیں امت بنایا۔ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ایمان والا امتی دنیا میں بھی بنائے رکھ اور آخرت میں بھی بنائے رکھ۔ اللہ اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں کل عالم کے اوپر رحم و کرم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، جن کی جو جائز مراد ہے اسے دور فرما، جس کی جو پریشانی ہے اسے دور فرما، سب کی بہن بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ہمارے جوانوں کے لیے اچھے روزگار عطا فرما، اور جو یہ فضول خرچی ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے آدمی درمیانی قسم کا پریشان ہوتا ہے، جائز اور حلال کمائی حاصل کرنے والا بے چین ہوتا ہے کہ کہاں سے اتنے خرچے کرے گا۔ مولا، یہ ہمارے دولت مندوں کی آنکھیں کھول اور کم سے کم خرچ پر جانے بین کو راضی ہو کر اپنے یہ شادیوں کے پروگرام اور اپنے دین دنیا کے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں جو فضول خرچیاں، لغویات اور زیادتیاں ہم نے پیدا کر لی ہیں،
لین دین کے تمام بڑے پہاڑ کھڑے کر لیے ہیں، مولا ان پہاڑوں کو دور فرما، درمیانہ روی کے ساتھ درمیانی راستہ اختیار کر کے دین میں بھی دنیا میں بھی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہمارا خاتمہ فرما، آخرت میں ایمان و عزت کے ساتھ اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین بجاہ النبی الکریم و بحرمت سائر المرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا